بہت اہم موضوع ہے. اسی موضوع میں نہ جانے کتنوں کے دین و ایمان کی آزمائش ہو گئی. اسی موضوع میں ہم موضوع معراج چھیڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون نبوت کا کتنا قائل ہے. لیکن ہمارے اپنے پیمانے ہیں. بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے معلوم کر لیتے ہیں، مگر معلوم کر لیتے ہیں. راز کی باتیں جو کسی سے پوچھی نہیں جا سکتی، صرف نام علی لے لیتے ہیں، پتہ چل جاتا. بہت سی راز کی باتیں جو پوچھی نہیں جا سکتی، بس ہم نام علی لے لیتے ہیں اور چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے کہ یہ رنگ اصلی ہے یا کھوٹا ہے. چہرے کی رنگت بتا دیتی. اسی طرح بعض موضوعات چھیڑ دیتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کتنا ہے. معراج کا تذکرہ چھیڑتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا نبوت پہ یقین اور اعتماد اور اعتقاد کتنا ہے، ایمان کتنا ہے. عادل کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ توحید کا کتنا شعور ہے. عادل کا تذکرہ کیا اور معلوم ہو گیا کہ تصور توحید کیا ہے، خدا کا تصور کیا ہے ان کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالی کو کیا سمجھتے ہیں. تو ٹیسٹ کے ہمارے پیمانے آج کے دور میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹرائزڈ مشینیں آ گئی ہیں بلڈ ٹیسٹ کرنے کی. منٹوں سیکنڈوں میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں. ایک قطرہ لہو کافی ہوتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. ایک قطرہ لہو کہیں بھی پورے جسم میں چھپی ہوئی کوئی بیماری ہو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری ہے یا نہیں ہے، صحیح و سالم ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا ایک کلمہ، ایک لفظ وہ اثر رکھتا ہے کہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بیماریاں آشکارا ہو جاتی ہیں، علم نشرہ ہو جاتی ہیں اور صحت کی کیفیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. لاکھ کوئی پشمردہ بیٹھا ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مفلس ہو، نادار ہو، مظلوم ہو، کچلا ہوا ہو، مستضعف ہو، ایکسپلائٹ کیا گیا ہو، اسے دنیا سمجھ رہی ہو کہ تھکا ہارا بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے اندر کوئی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، مگر معیار صحت و حیات معلوم ہو جاتا ہے نام علی لے کر کہ اس کے اندر کتنی جرأت ہے، کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا ابھی جینے کا حوصلہ موجود ہے. ایک لفظ سے ہم پورا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو معراج کا مضمون بہت عظیم مضمون ہے، معمولی مضمون نہیں ہے. اور یہ وہ مضمون ہے جسے خود رب اکبر نے بڑے شان و شکوہ کے ساتھ ادا کیا ہے. قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر معراج پیغمبر کا ذکر ہے. ایک تو سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل کا مطلع، اس کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر.
کیا آیت ہے خدا کی. جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ آیت سن کے وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان پر. چونکہ رب اکبر کو معلوم تھا. لیکن معراج کا مضمون ایسا مضمون ہے کہ آج ہی لوگوں کو شک نہیں ہوتا ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے دانشور، میں کیا عرض کروں، المیہ اس ملت کا کیا ہے. آج بھی آپ کے اس ملک میں بھی ایسے بڑے دانشور موجود ہیں جنہیں آپ نئی نسل کے لیے ایک سورس کے طور پر پہچانتے ہیں. ایسی شخصیتیں جو ٹی وی پہ آتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، ان سے سوالات ہوتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، مگر وہ معراج پیغمبر کے قائل ہی نہیں ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں. ابھی چند روز قبل میں ملتان میں تھا، وہاں ایک میرے دیرینہ کرم فرما جناب سید عبداللہ شوکت زیدی صاحب، ان کی ایک مخصوص ادا ہے. ان کے پاس ماشاءاللہ کتابوں کا قدیم ذخیرہ ہے. نادر کتابیں ان کے پاس ہیں. اکثر کتابوں کے پہلے ایڈیشن ان کے ذاتی کلیکشن میں موجود ہیں. اور مجھ پہ یہ لطف کرتے ہیں کہ ہر سال کسی ایک نادر کتاب کا وہ پہلا ایڈیشن لا کر مجھے ہدیتاً دے دیتے ہیں. اور اس مرتبہ جو ایک کتاب انہوں نے لا کر دی، وہ کتاب کی ورق گردانی میں نے کی ابھی کچھ دیر پہلے، تو دیکھا کہ مصنف معراج کا قائل ہی نہیں ہے. نام نہیں لوں گا، ہماری سیرت یہ ہے کہ بڑے بڑوں کا نام ممبر پہ نہیں لیتے. دیکھیے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے مزاج کی بات ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کا نام لیا جا رہا ہو، علی کا نام لیا جا رہا ہو، پاکیزہ نام لیے جا رہے ہوں، معصومین کا تذکرہ ہو، اہل تطہیر کا تذکرہ ہو، وہاں پھر کسی ایسے نام کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فضائے دہن بھی مقدر ہو جائے. لیکن بس حیف ہے کہ لوگ معراج کے منکر، آج بھی منکر ہیں اور کل بھی منکر تھے. چونکہ یہ گفتگو کل اور پرسوں بھی جاری رہے گی تو غالباً آج کی گفتگو تمہیدی ہی مطالب میں گزر جائے گی. جو لوگ منکر ہیں ان میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ معراج سرے سے معراج نہیں تھی، خواب دیکھا تھا پیغمبر نے. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں خواب کے تک کے قائل نہیں، کہ نہیں یہ بات ہے ہی نہیں. جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی، روحانی معراج ہوئی تھی. توجہ رکھیے گا دونوں جملوں. جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، یہ بھی دو گروہوں میں ہے. ایک وہ سادہ لوح ہیں جو اس جملے کو سمجھ نہیں سکتے کہ کہہ کیا رہے ہیں.